اگر آپ امپیکٹ کے بارے میں اویئر نہیں ہوں گے اور امپیکٹ کے اوپر بات نہیں کریں گے تو پھر اس سے ریلیٹڈ جو بھی اس کے ہیلتھی افیکٹ ہیں، نیگیٹو افیکٹ ہیں، آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ ہی نہیں آ سکتی ہے. سو ایز اے سوشولوجسٹ ایک چیز تو ہم لوگ طے ہے اور وہ یہ کہ سوسائٹی از این ایور ایوالونگ پروسیس، لیکن سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بالکل انفلٹرڈ، اور اس کے اوپر کوئی بھی چیز جو آ رہی ہے، کوئی کامنٹ آ رہا ہے، ہیٹ کامنٹ آ رہا ہے، نیگیٹو ری انفورسمنٹ آ رہی ہے، کوئی بھی چیز آ رہی ہے، اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے بعد دس تھنگ ہیو انکریز دا ٹاکسک بیوٹی اسٹینڈرڈ، یا یہ پہلے بھی تھا میڈیا میں؟ ہماری جو ایکسٹریم میڈیا ہے، میگزینز، ٹیلی ویژن، ایون یا ٹیلی ویژن اس کے اندر بھی اب آپ کو لگتا ہے کہ جی سوشل میڈیا اینڈ دا کمنٹ سیکشن از مور پرابلمٹک. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو وومنز لاؤنج ود شیزا اینڈ نعیمہ. السلام علیکم جی. آج ہم لوگ بات کرنا چاہتے ہیں ویمن ان میڈیا، خواتین کس طرح دکھتی ہیں میڈیا پر، اور خواتین کی جو ایک باڈی امیج جو ہم نے کریٹ کی ہوئی ہے، سو اس کے بارے میں آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. واٹ از دی باڈی امیج، نیریٹو کیا ہے میڈیا کے اوپر، اور ہمیں اس سے کیا نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی پہ اوپر، ہمارے اوپر، اینڈ سو آن. And although it's happening in all around the world, the way they, the endorsement of the women in the media, in the advertisement and all this, کہ بھی اس میں یہی ہوتا ہے ایک پرفیکٹ باڈی، اینڈ there are some sizes کہ جی 0 سائز ہے، یہ ہے، اور آپ کی کتنی پرفیکٹ باڈی ہونی چاہیے، whether you are a model یا ہاؤس وائف ہو، کوئی بھی ہے. لیکن ہمارا زیادہ ایمفسس آج جو ہے، ہم جو بات کریں گے پاکستانی سوسائٹی کے لحاظ سے، اور اس کے لیے ہم نے we have a guest here who is Nabiha Shahram. Basically, she is a researcher. She has a PhD in sociology, and we want to talk to her about کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے، یہ کس طرح سے اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، ایفیکٹس کیا ہیں. جی تو ڈاکٹر نبیہ کیا حال ہے آپ کے، اور آپ بتائیں کہ what do you think؟ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. I am good. Thank you so much for having me over. اور I'm really glad کہ اس ٹاپک کے اوپر you have selected a very interesting topic اور a very serious topic as well. اس ٹاپک کے اوپر ہمارے یہاں being a sociologist بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم سوسائٹی میں جو چینجز آ رہے ہیں ہم ان کے اوپر بات کریں، اور ان چینجز کے امپیکٹ کیا ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ امپیکٹ کے بارے میں اویئر نہیں ہوں گے اور امپیکٹ کے اوپر بات نہیں کریں گے تو پھر اس سے ریلیٹڈ جو بھی اس کے ہیلتھی افیکٹ ہیں، نیگیٹو افیکٹ ہیں، آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ ہی نہیں آ سکتی ہے. سو ایز اے سوشولوجسٹ ایک چیز تو ہم لوگ طے ہے، اور وہ یہ کہ سوسائٹی از این ایور ایوالونگ پروسیس. اٹس لائک اے لیکوڈ، اٹ ٹیک، اس کی جو شیپ ہے وہ وقت کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ چینج ہوتی جاتی ہے. اسی طرح جو آئیڈیاز، نیریٹیوز ہیں، سوشل نارمز ہیں، کچھ کلچرل پریکٹسز ہیں، وہ بھی ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی جاتی ہیں. کچھ چیزیں پازیٹیو ہوتی ہیں اور کچھ چیزوں کے بہت نیگیٹو افیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ جو نیگیٹو افیکٹ ہیں اس کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بات کریں. انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے وہ لائک آئی ایم آل ان فار دا فریڈم آف اسپیچ، لیکن سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بالکل انفلٹرڈ ہے، اور اس کے اوپر کوئی بھی چیز جو آ رہی ہے، کوئی کامنٹ آ رہا ہے، ہیٹ کامنٹ آ رہا ہے، نیگیٹو ری انفورسمنٹ آ رہی ہے، کوئی بھی چیز آ رہی ہے، اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. انفارچونیٹلی اس کے اوپر جو ایتھیکل مورل کوڈز اینڈ کنٹرول ہے وہ بھی نہیں ہے. سو اگر ہم باڈی امیج کی بات کریں تو میں بیکاز میرا ایز اے سوشولوجسٹ اور ریسرچر کام یہ کہ میں کوئی بھی بات پرسنل اوپینین اور پرسنل خیال کی بیس پہ نہ کروں، بلکہ میں اس کو کسی ریسرچ سے سپورٹ کر کے پروف کروں کہ ایسا ہو رہا ہے. سو میں 2 ریسرچز دیکھ رہی تھی، اور ایک تو بڑا انٹرسٹنگ ٹائمز میں ایک پبلش بھی ہوئی بھی ہے وہ ریسرچ، اور انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے یوز سے جو ہے جو یہ جو باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈرز ہیں جس کو BDD کہتے ہیں، اس میں ریکارڈڈ جو انکریز آیا ہے وہ 15% ہے. ریکارڈڈ انکریز کا مطلب یہ کہ 15% جو ٹین ایج پیشنٹس ہیں وہ جانا شروع ہو گئے ہیں فار دا سرجیکل چینجز. ناؤ دے وانٹ ٹو گو فار دی سرجریز جس کے اندر باڈی چینجز ہیں، فیشل چینجز ہیں، ناک کی ہے یا کوئی ریلیٹڈ ٹو ان کا کوئی لائف سیکشن یا اینی تھنگ وچ ہیز ٹو ڈو ود دا سرجیکل چینجز. اب آپ یہ دیکھیں کہ 15% انکریز سرجیکل چینجز میں آیا، اور انہوں نے
جو بھی فارم وہ فل کرتے ہیں اس کے اندر یو ہیو ٹو ٹیل دا ریزنس. تو دا اونلی ریزن دیٹ دے مینشن کہ دے آر ناٹ ہیپی ود دیئر باڈی امیج. سو اور جو ریسرچ پھر ان پیشنٹس کے اوپر کی گئی, آئی ول ناٹ, دے آر ناٹ پیشنٹس, دے آر کسٹمرز, دے آر کلائنٹس, کیونکہ ان کو کوئی ادروائز کوئی ہیلتھ So this ایشوز is تو تھے all نہیں. basically آپ کہہ رہی ہیں یہ اس سب کا کاسمیٹک ہے, so اچھا اس کی اب یہ ضرورت نہیں تھی. ریکارڈڈ نمبر ہے, اب آپ ان ریکارڈڈ نمبر کے اوپر جائیں. سو ان ریکارڈڈ نمبر تو ہے, آئی تھنک وہ تو میرا خیال ہے اس کی میسو ریچ کے بارے میں ہم کیلکولیٹ ہی نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ایوری ٹائم ا پکچر از دیئر سوشل میڈیا کے اوپر, وین ایور وی پٹ اپ اے پکچر, سو اس کے اندر جو ایک کامنٹ سیکشن ہے اور اس کے بعد اس کا جو لائک سیکشن ہے, جو ان کی فردر ریسرچ کا سیکنڈ پارٹ تھا, تو نے کہا کہ دیٹ بیسیکلی ری انفورسز دا پبلک اپروول, the social approval, how they are looking and how they want to, and now how they want to look. اس کے اوپر بھی ایک رول ماڈل, ایک کائنڈ اچھا آف اے پکچر میں ہے آپ جس کے سے ساتھ وہ پوچھنا چاہ ایسوسیٹ رہی تھی کرتی ہیں. کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے بعد دس تھنگ ہیو انکریز دا ٹاکسک بیوٹی اسٹینڈرڈز, یا یہ پہلے بھی پہلے تھے, بھی تھا میڈیا میں, ہماری جو ایکسٹریم میڈیا ہے, میگزینز, ٹیلی ویژن, ایون یا اب ٹیلی تو ویژن ہاں اس کے اندر بھی اب آپ کو لگتا ہے کہ جی سوشل میڈیا اینڈ دا کمنٹ سیکشن از مور problematic and that's what especially the women they are trying کہ جی ٹو بی دیٹ پرفیکٹ امیج جو ہے اس کے میٹ کریں, اور اس کے لیے جو مرضی کرتی پھری ہیں, سرجری سے لے کر سارے وہ آپ کی جو ٹاکسک قسم کی بیوٹی وہ ہیں اسٹینڈرڈز جو You're right. آپریشنز For a women beauty standards ایک اسکیل اور ایک بینچ مارک ہمیشہ سے تھا. اتنا پرانا ہے کہ 1970s میں جو ہے, آپ دونوں تو یو آر ان فلم میکرز اینڈ یو آر میڈیا اینڈ یو نو بیٹر دین می, کہ ملوی نے ایک ٹرم کوائن کی, میل گیز, 1973 میں ایز اے فیمیل فلم میکر ہی کوائنڈ دا ٹرم میل گیز. اور اس نے کہا کہ ہر وہ فلم جو بنائی جاتی ہے, ہر وہ فلم جو پروڈیوس کی جاتی ہے, اس میں جو فیمیل کیریکٹر ہے وہ میل گیز پہ رکھا جاتا ہے. ہاؤ مین وانٹ ٹو سی دا وومن, یعنی کہ وہ کتنی سیکشولی اٹریکٹیو ہے, وہ کتنی ینگ ہے, وہ کتنی خوبصورت ہے. اس لیے جب آپ لفظ ہیروئن پہ جاتے ہیں تو آپ کی ایوری ڈے لینگویج میں ہیروئن اس کو کہتے ہیں کہ بھی بڑی ہیروئن لگ رہی ہے, مطلب بڑی ہی خوبصورت, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی انٹلیکٹ, ٹھیک ہے. اور جو ہیروئزم ہے دیٹ از سمجھ جو کوئی بہت بہادر ہے, ہیروئک کوالٹیز ہے, سیویئر ہے. سو یہ چیز تو یو رائٹ کہ 1970s میں تو انہوں نے اس کو ایکڈیمک فرنٹ پہ بھی لیا, اور اس کے لیے انہوں نے ایک وکیبلری بنائی اور اس کے اوپر پراپر بات ہوئی, لیکن دس واز آلویز دیئر. مگر سوشل میڈیا کے ساتھ جو ایک اس کا ریپڈ انکریز آیا ہے, اٹس ناٹ اونلی دا کامنٹ سیکشن. آپ پروڈکٹس کو دیکھیں, جس طرح سے پروڈکٹس بیچی جاتی ہیں, انفلوئنسرس کا رول دیکھیں. ایک انفلوئنسر ہے جو کہ آتا ہے اور وہ آپ کو 1 گھنٹہ صرف یہ بتاتا ہے کہ ہاؤ ٹو ریورس دی ایجنگ, ہاؤ ٹو ریورس, اور ہاؤ ٹو ہیلتھ کیئر, اسکن کیئر بہت اچھی بات ہے, بٹ ہاؤ ٹو ہیو اے دس فینومینا لیٹسٹ از گلاس اسکن which is not possible. آپ کام these signs are signs of maturity, these are signs of accomplishment ہے, یا smile ہے, آپ کا expression ہے. تو وہ گلاس اسکن ایک ایسی چیز آئی ہے کہ جس کے لیے آپ کوئی 10 یا 15 پروڈکٹ یوز کریں. آف کورس کنزیومرزم اور کمرشلزم کا ٹائم ہے, سو دے آر بینگ بیسکلی ان کو کمپنیز کی طرف سے انڈورسمنٹس آتی ہیں, پی آر پیکیجز آتے ہیں, لیکن اس کا جو ویورز ہیں ان کے اوپر کیا امپیکٹ ہے, کیونکہ اس انفلوئنسر کا کام ہے کہ میری جو سبسکرائبرز ہیں وہ بڑھے, اور آپ پھر اس کو commercialism is دیکھیں کہ also ایک there. بیوٹی I mean اسٹینڈرڈ کا everything, مارک. I think everything is happening because of the money and commercialism and products, اور انہوں نے لیکن تو اپنے products بیچنے ہیں ہاں, لیکن آپ سارے ٹیکٹس کر کے. میں نے نا ایک ریسنٹلی یہ چیز نوٹ کی ہے کہ بہت زیادہ پلس سائز ماڈلس کو لایا جا رہا ہے. آئی مین اف یو سی جو ماڈلس کی جو پکچرز وغیرہ آپ دیکھتے ہیں تو ہاں فرسٹ پہلے پہ وہ پلس سائز لگا دیتے ہیں, سیکنڈ پہ انہوں نے پھر ایک نارمل یا ایکسٹرا اسمال سائز میں ایک ماڈل لگائی ہوئی ہوتی ہے. ہارڈی نے بھی تو اسٹارٹ جی کیا جی جی بالکل بالکل. سو آئی تھنک جنریشن نے شروع کیا, ہاں سوری تھوڑا ٹرینڈ چینج بھی تو ہو رہا ہے نہیں ساتھ ساتھ, ہاں because there are a lot of people who is talking about it. جیسے ہم لوگ بھی بیٹھ کے بھی بات کر رہے ہیں, اس طرح کے بڑے لوگ ہیں جو اس چیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی آپ کیا ٹاکسک بیوٹی اسٹینڈرڈس فار اوور نیکسٹ اپ کمنگ جنریشن کے لیے کر رہے ہیں. اور انسٹاگرام کے اوپر تو بچیاں جو ہیں چھوٹیاں گرلز ہیں, فلٹر ہیں,
اور ان کو فرام ارلی ایج بتاتے ہیں کہ جی ہاؤ یو کین گو فار دی یور اسکن فلا تو ہے. ابھی آج کل آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی دیر از دس کورین اسکن چل رہی ہے, کورین اسکن چل رہی ہے, اس کے پروڈکٹس اس طرح بک رہے ہیں جیسے گلاس اسکن. جی جی جی. سو آئی تھنک کہ ایک نا پہلے تھا کہ ہم نے ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہے, کچھ نہ کچھ دماغ میں تھا. اب یہ ہے کہ اتنا زیادہ اس کا میسو انفلوئنس ہو چکا ہوا ہے. اور سو مجھے لگتا ہے نو بڈی از ہیپی ود ہز ویدر ہز اسکن اور ہز باڈی. ہر کسی کو کوئی نہ کوئی کمپلین ضرور ہے. مطلب کوئی کہتا ہے جو پتلا ہے وہ کہتا ہے میں موٹا ہوں, اور جو موٹا ہے وہ کہتا ہے پتلا ہو جاؤں. اور پھر وہ جو جن کی اسکن بھی مطلب اچھا جن کی تھوڑی سی اسکن کی پرابلم ہے دے گو فار دا فلٹرز ایز ویل, وہ بھی ہوتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ سارا کچھ جو ہے زیادہ تر کمرشلزم اور ٹو سیل دا پروڈکٹ مور اینڈ مور. آئی تھنک دیٹس دا مین ایم. ہر کمپنی یہی کوشش کر رہی ہے کہ جی ہمارا پروڈکٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ سیلنگ میں آ جائے ریگارڈ لیس. اب آپ دیکھیں نا جتنے آپ کے سیلیبریٹیز ہیں اتنے ہی آپ کے پاس میک اپ کے برانڈز ہیں. سو اٹس اے ہیوج مارکیٹ ہے. دیٹ واز اے ویری ریسنٹ فار می کہ جو مسرت مصباح جی ڈپلیکس کی ایک اور بھی ہے عتیقہ اوڈو کا ہے. I went to a local store تو اس میں مجھے پتا چلا کہ they are now they have their own brands as well. جی جی اور یہ تو کافی پرانی بات ہے. اینڈ ڈاکٹر ڈبیہا آپ کو میں تھوڑا پیچھے لے کے جاؤں. ریممبر ہماری امیاں مطلب امی سے بھی سنا کرتی تھی کہ they said used to say, امی نے بتایا تھا کہ ہمیں کچھ لگانے نہیں دیتے تھے. even they are not allowed to put this eyeliner and all this. کہتے تھے شادی ہوئے گی نا پھر تم لگانا. اور وہ یہ کہتے تھے کہ جی اتنے عرصے تک نا اچھا ہے ہماری اسکن جو ہے نا بڑی اس میں ہم کوئی کیمیکلز نہیں لگاتے تھے کچھ نہیں. اب تم لوگ مطلب امی کہہ رہے تھے کہ اس ایج میں ہی مطلب جلدی سے ہی لڑکیاں جو ہیں they are 12 or 13 hardly you know and they start using آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں میں. skin routine ہوتی ہے اور they discuss that. آپ کو پتہ ہے جو ابھی ریسنٹلی سفورا نے ایک رینج نکالی ہے پوری جس کے اندر وہ ٹوینس کو ناٹ ایون ٹینز یہ ٹوینس کو ٹارگیٹ کر کے انہوں نے پروڈکٹس بنوائی ہے. مطلب کہ پیپل جو چھوٹے بچے مطلب کہ 11-12 ایئرس جو 13 سال کے بھی بچے نہیں انہوں نے ان کے لیے پوری ایک رینج نکالی ہے. تو اتنا زیادہ آپ کا کاسمیٹکس اتنا ہیویلی بک رہا ہے. اور مطلب آپ جیسی یا میرے جیسی خواتین نہیں ہیں جو اس سے جن پہ امپیکٹ ہو رہا ہے. اٹس آلسو چھوٹے بچے مطلب 11 سال 10 سال کے تو بچے ہوتے ہیں ٹارگیٹنگ them more. اور پاکستان میں اکارڈنگلی ٹو اے سروے ہمارے جو آڈینس ہیں وہ زیادہ تر they are 67% جو ہے وہ یوتھ ہے. سو یو نو they are the most targeted here. what do you think ڈاکٹر نبیہ آپ کا بھی کوئی ایسے ہماری طرح کوئی ایسا ایکسپیرینس؟ یس جو ہے نا ایک تو یہ کہ تھینک یو فار کالنگ می. مائی پی ایچ ڈی از انڈر وے سو آئی ایم ڈن ود مائی تھیسز اینڈ مائی ریسرچ. سو آفیشلی ایچ ایس سی ہیز یٹ ٹو سینڈ دا میل جو ہوپ فلی اب آپ بار بار کہیں. سو دس یو نو دا لا آف اٹریکشن ان شاء اللہ وہ میل بھی آ جائے گی. سو یس ایسا بہت ایکسپیرینس ہوا اسپیشلی بینگ یو نو فیکلٹی پرسن. دس از ون تھنگ وچ آئی ہیڈ آلویز وٹنسڈ کہ بچوں کا اپنی باڈی امیج کے ساتھ یعنی کہ ایٹ دس ایج اگر وہ میری آنکھوں سے دیکھے تو آئی تھنک دے لک پرفیکٹ. There is a kind of a glow which comes with age, with hope, with optimism. But you always tend to see کہ there is a certain image in their mind. اور وہ ہر وقت اپنے آپ کو کوئی اور امیج ہے جس سے وہ کمپیئر کرتے رہتے ہیں. اور وہ امیج آرٹیفیشلی فوٹو شاپڈ ہیں, کریٹڈ ہیں, انفلوئنسرز ہیں. اور یو آر رائٹ کہ کنزیومرزم کا زمانہ ہے مگر کنزیومرزم کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے not only they buy those products مگر they have become massive addict to that as well. Addiction جو ہے یا body disorder ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو drug ہاں جسٹ ٹو ایڈ ٹو دس ابھی 2 دن پہلے آئی واز ٹاکنگ ٹو ون آف دی بوائز اور وہ لڑکے مطلب کہ ہوں گے کوئی 21-22 ایئرس کے. وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ تم موٹے ہو اور تم پہلے موٹے تھے. تو میں نے کہا یار اچھا مطلب کہ یہ موٹا ہونا اور یہ والی جو ڈسکشن ہے یہ خواتین تک لمیٹڈ نہیں ہے, اٹس ایون یو نو لڑکوں میں یہ جا چکی ہوئی ہے. تو میں نے اس کو کہا یار تمہیں 6 مہینے پہلے بھی مجھے ایسے ہی لگ رہے تھے ابھی بھی ایسے ہی لگ رہے ہو بالکل ٹھیک لگ رہے ہو. بٹ وہ ایک دوسرے کو موٹا کہہ رہے. ہمارے انڈین اینڈ پاکستانی اسپیشلی سوسائٹیز کے اندر یو نو پہلے جب ملتے ہیں ایک دوسرے سے نا پتہ ہے پہلے دوسری السلام علیکم تم بہت موٹی ہو گئی ہو, تم بہت پتلی ہو گئی ہو, یعنی سیکنڈ سینٹینس از آلویز ججنگ یور باڈی. اور آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ آپ نے کتنے کیجیز گین کیے ہیں یا آپ نے لاس کیے ہیں. اینڈ دین یو گیٹ دیٹ او اچھا اگلا بندہ بھی ہوتا ہے ہاں جلدی سے تیار ہوتا ہے ہار مارنے کے لیے. ہاں یا ہاں میں
بہت موٹی ہو گئی ہوں, اور پھر جی دیٹ ول کیری آن, وہ کنورزیشن آپ کو پتہ نہیں کہاں سے, میں جی یہ بھی یوز کر رہی ہوں, یہ بھی کر رہی ہوں, وہ بھی کر رہی ہوں. اینڈ آئی تھنک ایوری بڈی وہی بات ہے کہ ناٹ ہیپی وتھ ہز باڈی اینڈ ہاں یس آئی ایگری, مجھے بھی یہ ہے کہ آپ اگر ہیلتھ بینیفٹس دیکھیں کہ جی یس اگر آپ اوور ویٹ ہیں بیکاز اینڈ دین یو ول ہیو سم ہیلتھ ایشوز, وہ تو آپ کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں, اور آپ کو کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا کے اس کو کم کرنا چاہیے اپنے, اور آئیڈیل ویٹ پہ آنا چاہیے. لیکن کہ جی آپ زیرو سائز اور آپ ایک ماڈل بن جائے اور ایک پتلی سی کمر ہو اینڈ وہ جو آور گلاس فگر ہے آئی تھنک اس کی ہاں، ضرورت وہ نہیں وہ ہے. ہاں جیسے جزا بات کریے پری ٹین بیوٹی پروڈکٹ کی, تو مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم, لیکن ایک پری ٹین بچہ کسی فیملی گیدرنگ میں, پری ٹین بھی کیا 10 to 11, سو دے ور ڈسکسنگ اسکن کیئر روٹین, اسکن اوہ کیئر روٹین. اچھا. ایکسلنٹ. تو میرا تو اسکن کیئر روٹین آئی گاٹ اچھا. اور مزے کی بات یہ کہ ان سب لوگوں کو آپ چاہے انفلوئنسرز دیکھ لیں, چاہے آپ انسٹاگرام پہ کے اوپر جو لوگرتھم آ رہا ہے, آپ کو نان اسٹاپ وہ پروڈکٹس آ رہی ہوتی ہیں, ایوری بڈی از ری انفورسنگ انفلوئنسنگ دا پروڈکٹ. اینڈ دا منٹ یو انٹر اے میک اپ اسٹور اور اے سیلون فار یور بیسک ہیئر کٹ, سو وہ پہلی چیز آپ کی شکل دیکھ کے بتاتے ہیں, او ہو آپ کا تو بہت برا حال ہے, اور آپ کے یہاں ہاں لائنیں ہیں, اور اب یہ ایسے ہے اور یس. ایسے ہے, اینڈ یو جسٹ اسٹارٹ ہیٹنگ یور سیلف. اس وقت تو لگتا ہے کہ دنیا میں آپ سے زیادہ اس وقت بری حالت میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا, اینڈ یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ اینڈ یو نیڈ ٹو ڈو دس. آئی تھنک وہ جو پارلر والی آنٹی ہیں وہ کافی ٹراما انسان کو بھی دیتی لگتا ہیں. ہے ٹو نہیں, کم آؤٹ even آف you دیٹ کہ go to نہیں these stores, یہ یہ جیسے سب big stores and there are certain model, وہ جو ہوتی ہیں کیا ان کو کہتے ہیں, کسٹمر Mannequins. کیئر والی جو ہے, ہاں نہیں The- جو گرلز کھڑی ہوتی ہیں وہ آپ کو Sale دیکھتے girls. ساری کہتے ہیں سیل گرل, او ہو آپ کو میں یہ سیرم دوں بیکاز یو ہیو دیٹ ڈارک سرکلز انڈر یور آئیز, اینڈ ہمارا جو سیرم ہے نا یہ آپ کو کترینا تو چلو شی از اولڈ ناؤ آئی تھنک, پتہ نہیں کون سی ماڈل, اس کے ساتھ آپ کو جا کے ملائیں گے, اینڈ دین یو ول اسٹارٹ ہیٹنگ یور سیلف. گھر جا کے آپ کو ہوتا ہے I think کہ عالیہ اچھا بھٹ میرے بڑی اتنے چلتی ہے. ڈارک سرکل ہے, میں کیا کروں. آپ گھر والوں سے پوچھتے ہیں, یہ وہ گھر والے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تمہیں تو ہم کب سے دیکھ رہے ہیں, بٹ آئی تھنک مطلب وہ آپ کو ایک کمپلیکس میں ڈال دیتے ہیں جسٹ ٹو سیل دیئر پروڈکٹ. ہاں آئی تھنک اسی کے ساتھ نوٹ پہ اینڈ کرتے ہیں. بیسکلی ٹو کنکلوڈ مجھے لگتا ہے کہ واقعی میں بہت زیادہ ہماری کمرشلائزڈ قسم کی زندگی ہوگی, میڈیا کی کنزمپشن اتنی زیادہ ہوگی, یو کی ناٹ گیٹ اوے ود دس. آئی تھنک اسی نوٹ پہ اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر نبیہ فار جوائننگ اس. Thank you very much for your time and for your advice and your تھینک یو, اٹ واز سچ اے انٹرسٹنگ ٹاپک, اور آئی ہوپ کہ اس کا اتنا اثر تو ہو کہ لوگ اپنے آپ کو ایک فرام اے کنزیومر اسکیل جج کرنا بند کر دین, اسپینڈ مور ٹائم آن دیئر فزیکل اینڈ مینٹل ویل بینگ. جی yeah. تھینک یو سو مچ ایوری ون. ان شاء اللہ اگلی بار ملتے ہیں. اللہ حافظ.